نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تعلیمات قرآن سیریز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ الحمدللہ 10 پاروں کا مطالعہ کسی درجے میں مکمل ہوا۔ آج انشاءاللہ تعالی اس سیریز میں ہم 11ویں پارے کا مطالعہ کریں گے۔ سب سے پہلے تعارف پیش خدمت ہے۔ تعارف کے والے سے ہمیشہ پہلی بات وہ پارے کے متعلق ہوا کرتی ہے۔ آج انشاءاللہ ہم قرآن کریم کے پارہ نمبر 11 کا مطالعہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ تعارف کے حوالے سے اگلا نقطہ ہے سورۃ التوبہ رکوع نمبر 12 تا سورہ ہود رکوع نمبر 1۔ یہ وہ رکوع ہیں ان صورتوں کے جو 11ویں پارے میں شامل ہیں۔ اسی طرح آیات کا ذکر کرتے ہیں۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 94 تا سورہ ہود آیت نمبر 5۔ یہ آیات ہے سورہ توبہ، سورہ یونس اور سورہ ہود کی 5 آیات کہ جو 11ویں پارے میں شامل ہیں۔ اس کے بعد ہمیشہ کی طرح مقاصد مطالعہ پیش خدمت ہے، لرننگ آؤٹ کم جسے ہم کہتے ہیں۔ کیا باتیں ہم سمجھیں گے؟ پہلی بات پارہ نمبر 11 کی آیات کے مضامین کا جائزہ، جس سے پورا ایک اوور ویو رکوع اور آیات کے تحت ہمارے سامنے آتا ہے پارے کے مضامین کے ضمن میں۔ پھر منتخب آیات کا مطالعہ آج بھی آپ کے سامنے رکھیں گے اور زیر مطالعہ آیات میں بیان شدہ اہم اوامر و نواہی کا تذکرہ ہوگا، ڈوز اینڈ ڈونٹس کا تذکرہ ہمیشہ کی طرح آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ناظرین کرام بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ سب سے پہلے سورہ توبہ کے مضامین کا ایک اوور ویو یا جائزہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں، پھر آیت با آیت آپ کے سامنے تجزیہ رکھیں گے۔ سورہ توبہ کی پہلی 6 آیات جو کہ پہلا رکوع ہے، سن 9 ہجری میں مشرکین عرب کے لیے فیصلہ کن اعلان، 4 مہینے کی مہلت ان کو دی گئی ورنہ گردنیں اڑا دی جائیں گی، بڑی 2 ٹوک سزا کا ذکر آیا تھا۔ پھر آیات 7 تا 24، سن 8 ہجری میں مکہ والوں کے خلاف اقدام کے لیے مسلمانوں کی ذہن سازی۔ یہ 2 رکوع ہیں، رکوع نمبر 2 اور 3 جو فتح مکہ سے پہلے نازل ہوئے اور صحابہ کرام کو اقدام کے لیے مکے والوں کے خلاف اقدام کے لیے تیار کرایا گیا۔ پھر آیات 25 تا 37، سن 9 ہجری میں مشرکین عرب اور اہل کتاب کے لیے رسوا کن احکامات، جو پہلے رکوع کے مضامین تھے وہ 4تھے اور 5ویں رکوع میں بھی ہیں۔ آیات 25 تا 37 سورہ توبہ، مشرکین کے لیے حتمی 2 ٹوک سزا کا اعلان بھی ہے اور اہل کتاب خصوصاً نصارہ ان میں سے جو لوگ جزیہ پیش نہ کریں، اہل کتاب میں یہود بھی بہرحال شامل، جو لوگ جزیہ پیش نہ کریں ان کے خلاف بھی جنگ کرنے کی تلقین کی گئی۔ اس کے بعد آیات 38 سے 129، غزوہ تبوک کے حالات پر بھرپور تبصرہ اور منافقین کے لیے رسوا کن احکامات۔ یہ 11 رکوع بنتے، رکوع نمبر 6 سے 16 تک، جہاں غزوہ تبوک کا تفصیلی تبصرہ عطا ہوا۔ سن 9 ہجری میں یہ غزوہ پیش آیا اور منافقین کے لیے سزاؤں کا ذکر بھی آیا، جن کا تذکرہ پچھلی نشست میں ہمارے سامنے کچھ آ چکا ہے۔ اب بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ 11ویں پارے میں سورہ توبہ کی جو آیات ہیں ان کا تجزیہ اب آپ کے سامنے ہم رکھیں گے انشاءاللہ۔ تجزیہ ہم شروع کریں گے سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 سے 11ویں پارے کی آیات کی ہم بات کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 100 سورہ توبہ، صحابہ کرام کی پیروی اللہ کی رضا اور جنت کے حصول کا ذریعہ ہے۔ اولین ایمان لانے والے اس امت میں صحابہ کرام، ان کی عظمت کا بیان اور ان کی پیروی کرنے والوں کے لیے بھی اللہ کی رضا اور جنت کا ذکر ہے۔ اللہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی پیروی کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ پھر آیت نمبر 101 کا بیان، منافقین کے لیے دوہرا عذاب، دنیا میں بھی بار بار ان کی ذلت کا معاملہ ہوتا ہے اور آخرت کی سزا ان کے لیے سب سے بڑی ہے۔ پھر آیات 102 تا 106، غزوہ تبوک میں عدم شرکت پر اظہار ندامت کرنے والے 2 گروہ۔ ان میں سے ایک گروہ تو وہ صحابہ تھے جو 6 صحابہ تھے، ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی، جو نہ جا سکے، ان سے کوتاہی ہو گئی اور انہوں نے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستونوں سے باندھ لیا۔ بعد میں ان کے صدقات قبول کرنے کا اعلان ہوا اور ان کی معافی کا اعلان ہوا۔ اور ایک ذکر آتا ہے 3 صحابہ کرام کا، حضرت کعب بن مالک کا مشہور واقعہ ہے اور ان کی مشہور روایت بھی ہے بخاری شریف اور احادیث کی دیگر کتابوں میں۔ ان سے بھی خطا ہوئی اور بعد میں جا کر ان کا ایک سوشل بائیکاٹ بھی ہوا، تفصیل تفاسیر میں ملاحظہ کی جا سکتی ہے۔ پھر ان کی بھی توبہ کا اللہ سبحانہ و تعالی نے قبولیت کا اعلان فرمایا۔ پھر آیات 107 تا 108، مسجد قباء کی عظمت اور نام نہاد مسجد ضرار کی مذمت۔ مسجد قباء کے اطراف میں جو لوگ آباد تھے قباء کے علاقے میں، ان کے ہاں یہ معاملہ تھا کہ وہ خوب پاکیزگی اختیار کرتے تھے، اس کا ذکر بھی ہے۔ اور مسجد تقوی، مسجد قباء کے بارے میں ذکر ہے کہ یہ تقوی کی بنیاد پر قائم ہوئی۔ اس کے برعکس مسجد ضرار یہ منافقین نے بنانے کی کوشش کی، مسلمانوں میں تفریق ڈالنے کے لیے، اس کی بنیاد ہی غلط تھی، اس کی قرآن نے مذمت کی ہے۔ پھر آیات 109 تا 110، کردار کی پختہ تعمیر تقوی سے ہوتی ہے۔ خوف خدا ہو تو آدمی صحیح رخ پر اپنی زندگی کو بڑھائے گا اور چاہے سچ کتنا ہی کڑوا ہو بولتا چلا جائے گا اور جھوٹ میں کتنا ہی نفع ملتا ہو
چھوڑتا چلا جائے گا۔ اس تقوی کی بنیاد پر سیرت کی کردار صحیح رخ پر ہوا کرتی ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 111، اہل ایمان کی جان و مال کا سودا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا مگر فرمایا کہ تمہاری جان و مال کا میں نے سودا کر لیا۔ اللہ کو سودے کی حاجت نہیں مگر یہ بندوں کے لیے کرم نوازی اللہ کی، اس جان و مال کو میری اطاعت میں کھپاؤ میں تمہیں جنت عطا کروں گا، اللہ کا وعدہ۔ پھر آیت نمبر 112، اللہ کے محبوب بندوں کے اوصاف، 9 صفات کا ذکر ہے جنت والوں کی، انشاءاللہ اس آیت پر بعد میں ہم بات کریں گے۔ پھر آیات 113 تا 114، مشرکین کے لیے بخشش کی دعا مانگنا جائز نہیں۔ صحابہ کرام کے وہ رشتہ دار جو شرک پر مرے ہیں یا شرک پر تھے ان کے لیے مغفرت سے روکا گیا، اور اصول یہ آیا کہ کسی مشرک کے لیے یا کسی کافر کے لیے بخشش کی دعا مانگنا جائز نہیں۔ پھر آیات 115 تا 116، اللہ کسی کو زبردستی گمراہ نہیں کرتا، اللہ حق کو واضح کرتا ہے، پیغمبر کی دعوت بندوں تک پہنچی ہے، پھر بھی جو اڑے رہے مخالفت حق پر پھر وہی ہیں کہ جو اپنے لیے گمراہی کا راستہ چن رہے ہیں۔ آیت نمبر 117، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین پر اللہ کی نظر کرم، بڑا مشکل موقع تھا غزوہ تبوک کا، جیش العسرہ، مشکل والا لشکر اس کو کہا جاتا ہے، اور اللہ تعالی نے بڑا کرم فرمایا اللہ کے پیغمبر علیہ السلام پر اور صحابہ کرام پر، ان عنایتوں کا ذکر اس مقام پر آیا ہے۔ پھر آیت نمبر 118، غزوہ تبوک میں عدم شرکت پر نادم ہونے والوں کی بخشش کا اعلان۔ وہ 3 صحابہ کعب بن مالک جن کا ذکر پہلے ہوا، اور ہلال بن امیہ، مرارہ بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین، ان کا سوشل بائیکاٹ بھی ہوا، 50 دن تک سلام بھی ان کا نہیں قبول کیا گیا، جواب بھی نہیں دیا جا رہا، اور 50 دن کے بعد پھر ان کی دعا قبول ہوئی، بلکہ ان کی توبہ اللہ کے حضور قبول ہوئی، اس کا اعلان آیت نمبر 118 میں۔ آیت نمبر 119، تقوی اختیار کرنے کے لیے دینی اجتماعیت سے جڑنا ضروری ہے۔ اکیلا آدمی شیطان کے حملے کا شکار ہو جاتا ہے، حدیث میں بھی ذکر ہے، اور دینی اجتماعیت میں جڑ کر اللہ کی اطاعت پر کاربند رہنا، تقوی اختیار کیے رکھنا بندے کے لیے آسان ہوتا ہے۔ آیات 120 تا 121، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اپنی جان سے بھی بڑھ کر ہونی چاہیے۔ منافقین کو بتایا گیا ہے تم پیچھے بیٹھے رہو اور اللہ کے پیغمبر اللہ کی راہ میں نکلے ہوئے ہوں، یہ تمہارا کیسا ایمان ہے؟ تو اپنی جان سے بڑھ کر اللہ کے پیغمبر سے محبت ہو صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کی پیروی ہو اور ان کے مشن میں ان کے دست و بازو بننا اس کا تقاضا ہے۔ آیت نمبر 122، علم دین سیکھنے کی اہمیت، کچھ لوگ سیکھیں باقیوں کو سکھائیں، اس کی تفصیل اس مقام پر بیان ہوئی۔ کچھ لوگ سیکھنے سے مراد پورے دین کا علم سیکھنا، دین کا بنیادی علم سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے، پورے دین کا باقاعدہ علم سیکھنا کچھ لوگ ضرور یہ کام کریں تاکہ باقی لوگوں کی رہنمائی کا کام سر انجام دیا جا سکے۔ آیت نمبر 123، اسلامی انقلاب کی توسیع۔ غزوہ تبوک کیا تھا؟ سرزمین عرب سے باہر نکل کر سلطنت روما کے خلاف اقدام تھا۔ گویا اللہ بتا رہے ہیں سبحانہ وتعالی کہ اللہ کا دین فقط عرب کے لیے نہیں آیا، ساری انسانیت کے لیے آیا، اس کا ذکر اور قتال کا حکم اس مقام پر آیا ہے۔ پھر آیات 124 تا 125، قرآن کی تاثیر مؤمنوں پر علیحدہ ہے، منافقین پر علیحدہ ہے۔ منافقین کے خبث باطن میں، باطن کی گندگی میں جب قرآن نازل ہوتا ہے اور اضافہ ہوتا ہے، اور ایمان والوں کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے قرآن کے نزول سے۔ یہ ہے ریسیونگ اینڈ کا معاملہ۔ اگر اسٹمک ٹھیک ہو تو معمولی غذا بھی کفایت کر جائے گی، اور اگر انسان کا اسٹمک یا معدہ ڈسٹرب ہو بہترین حفظان صحت کے اصولوں پر بنی ہوئی غذا بھی بگاڑ پیدا کرے گی۔ منافقین کے دلوں میں دنیا کی محبت ہے، آخرت کی طلب نہیں ہے، جھوٹے بہانے بناتے ہیں، مفاد پرست ہیں، قرآن کے نزول سے ان کے نفاق میں اضافہ ہوتا ہے۔ ایمان والوں کے دلوں میں سچی طلب و تڑپ ہوگی تو قرآن کے نزول سے ان کے ایمان میں اضافہ ہوگا۔ آیات 126 تا 127، منافقین کے لیے بار بار ذلت، یہ موضوع پہلے بھی آیا، کبھی مال کا ضائع ہوتا ہے اور کبھی اولاد ہی ان کے خلاف کھڑی ہو جاتی ہے، بار بار ان کے لیے ذلت کا سامان ہوتا ہے۔ آخر میں آیات 128 سے 129، بہت ہی پیارا مقام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت سے محبت کا ذکر۔ عزیز علیہ ما عنتم، اے مسلمانوں تم پر جو مشقت آتی ہے ان پر گراں گزرتی ہے۔ حریص علیکم، تمہاری بھلائی کے بڑے خواہش مند ہیں۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، ایمان والوں کے حق میں رأفت اور شفقت فرمانے والے اور رحمت فرمانے والے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین کرام، الحمدللہ سورہ توبہ کی وہ آیات جو 11ویں پارے میں شامل ہیں ان کا تجزیہ آپ کے سامنے رکھا گیا۔ اب انہی آیات میں سے چند کا مطالعہ آپ کے سامنے رکھیں گے منتخب آیات کے مطالعے کے ذیل میں۔ سب سے پہلے سورہ توبہ کی آیت نمبر 103 کا انتخاب کیا گیا ہے۔ صدقات کا حاصل تزکیہ بیان ہو رہا ہے، اس مقام پر ارشاد ہوا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم۔ ترجمہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مال میں سے صدقہ قبول کیجئے
کیجئے تاکہ اس کے ذریعے سے آپ انہیں پاک صاف کر دیں اور ان کے حق میں دعائے خیر کیجئے، بلا شبہ آپ کی دعا ان کے لیے تسکین کا باعث ہے اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یہ وہ صحابہ جنہوں نے اپنے آپ کو ستونوں سے باندھ لیا تھا، ان کے تعلق سے بھی یہ صدقہ انہوں نے پیش کرنا تھا، اور عمومی طور پر بتایا جا رہا ہے کہ اس صدقہ دینے سے، راہ خدا میں مال خرچ کرنے سے تزکیہ نفس ہوتا ہے، باطن پاک ہوتا ہے، ورنہ یہ باطن میں اگر گندگی آ جائے تو پھر آدمی کہیں کا نہیں رہتا۔ اگلا مقام سورہ توبہ کی آیت نمبر 111، اور بہت ہی پیارا مقام جہاں ایک اعلیٰ ترین سودے کا ذکر آ رہا ہے۔ ارشاد ہوا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفى بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذلک هو الفوز العظیم۔ یہ ہے سورہ توبہ آیت نمبر 111۔ ترجمہ پیش خدمت ارشاد ہوا اللہ نے مؤمنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال خرید لیے ہیں جنت کے عوض۔ یہ لوگ اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں تو قتل کرتے بھی اور قتل ہوتے بھی ہیں۔ اس پر سچا وعدہ کیا گیا ہے تورات میں اور انجیل میں اور قرآن میں، اور اللہ سے زیادہ اپنے وعدے کو پورا کرنے والا کون ہے؟ تو جو سودا تم نے اس سے کیا ہے اس پر خوشیاں مناؤ، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ یہ آیت نمبر 111 کا ترجمہ۔ اعلیٰ ترین سودا بیان ہو رہا ہے، اللہ کو کسی سودے کی حاجت نہیں، یہ کرم نوازی کا بیان۔ اللہ کہتا ہے کہ اپنا مال اپنی جان میرے حوالے کرو، حالانکہ ہے تو ہمارے پاس، بس اللہ کہتا ہے میرے حکم کے مطابق استعمال کرو۔ اور ہاں، جان کا تقاضا یہاں تک بھی لگانے کا آ سکتا ہے کہ میری راہ میں پیش کر دو۔ اللہ کہہ رہے وہ اللہ کی راہ میں قتل کرتے قتل ہوتے بھی ہیں۔ جب کبھی جنگ کا موقع آ جائے راہ خدا میں تو جان تک پیش کرنے کے لیے تیار رہنا، یہ ہے اتنا بڑا سودا۔ البتہ بتایا گیا کہ یہ وعدہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ سے بڑھ کر کون ہو جو اپنے وعدے کو سچا کرنے والا ہو، یقین دلایا جا رہا ہے۔ یہ وعدہ تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے، قرآن میں بھی ہے۔ قرآن میں تو کہتا ہے جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں انہیں مردہ نہ کہنا، بلکہ وہ زندہ ہیں مگر تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ البقرہ آیت نمبر 154 میں اس کا ذکر آتا ہے۔ اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک، اے اللہ اپنی راہ میں ہمیں شہادت کا رتبہ عطا فرما۔ کسی بزرگ نے کہا، خوب کہا کہ میری جان اور میرا مال یہ کوئی گھٹیا شے نہیں ہے کہ میں کسی گھٹیا کام میں لگاؤں، یہ بہت اعلیٰ ترین چیزیں ہیں جن سے جنت خریدی جا سکتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس جان کو ضائع نہ کرو، اس مال کو ضائع نہ کرو، اللہ کی بندگی اور اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے لگاؤ، تو یہ جان اور مال اتنے قیمتی کہ ان سے جنت لی جا سکتی ہے۔ اگلی آیت اسی کے تسلسل میں ہے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 112۔ اہل جنت کی 9 صفات۔ جنت چاہیے ہے تو صفات بھی تو اختیار کرنا ہوں گی۔ جنت والے کیسے ہوتے ہیں، ان کی صفات کیسی ہوتی ہیں، ذکر ہو رہا ہے اس مقام پر۔ ارشاد ہوا التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ ترجمہ، توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد کرنے والے، روزہ رکھنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، نیک کاموں کا حکم دینے والے، برے کاموں سے روکنے والے، اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے، یہی مؤمن لوگ ہیں۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنوں کو خوشخبری سنا دیجئے۔ اللہ تعالی ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ 9 صفات بیان ہوئیں۔ انفرادی سطح پر 6 صفات کا ذکر ہے، توبہ کرنا، عبادت کرنا، شکر کرنا، روزہ رکھنا، رکوع و سجدہ کرنا، مراد نماز۔ ایک ایک بندہ مومن پہلے مضبوط ہو۔ پھر اگلی 2 صفات امت والا کام، نیکی کا حکم دینا اور بدی سے روکنا۔ اور نوی صفت کیا ہے جو ٹاپ پر ہے، اللہ کی حدود کی حفاظت۔ اللہ کے دین کی فقط دعوت ہی نہیں پیش کرنی، اس کو نافذ بھی کرنے کی جد و جہد کرنی، اور جب نافذ ہو جائے تو اس کے نفاذ کے بعد اس کی حفاظت کرنی ہے۔ یہ ہے جنت اگر چاہیے تو انفرادی سطح پر بھی اللہ کی بندگی، اللہ کی بندگی کی دعوت بھی، اور اللہ کی بندگی پر مبنی نظام کو قائم کرنے کی جد و جہد بھی، ان کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ اللہ ہمیں صفات اختیار کرنے کی توفیق دے، اور اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اگلی آیت ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 118۔ پناہ اللہ ہی کے حضور ملے گی۔ 3 صحابہ کا ذکر ہوا تھا۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بار بار نام اس لیے لیا جاتا ہے کہ ان کی روایت بہت مشہور اس واقعے کے تعلق سے۔ یہاں انہی کی توبہ کا اعلان، مگر ایک خوبصورت نقطہ ہے، توبہ کے ضمن میں عرض کروں گا انشاءاللہ۔ ارشاد ہوا وعلی الثلاثة الذین خلفوا حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت وضاقت علیہم انفسهم وظنوا ان لا ملجأ من اللہ الا الیہ ثم تاب علیہم لیتوبوا ان اللہ هو التواب الرحیم۔
ترجمہ، اور ان تینوں پر بھی اللہ مہربان ہے جن کا معاملہ ملتوی کیا گیا تھا، یہاں تک کہ جب زمین اپنی فراخی کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی اور وہ خود اپنی جان سے بھی تنگ آ گئے، اور انہوں نے جان لیا کہ اللہ سے کہیں پناہ نہیں مل سکتی سوائے اس کے کہ اسی کی طرف رجوع کیا جائے، پھر اللہ نے ان پر مہربانی فرمائی تاکہ وہ توبہ کر سکیں، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ پورا واقعہ تو آپ تفاسیر میں پڑھیے گا، مگر ان صحابہ کرام کو احساس ہو گیا، خطا ہوئی، اعتراف کیا، منافقین کی طرح جھوٹے بہانے نہیں بنائے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے سامنے آ کر اعتراف کر لے کہ ہم سے غلطی ہو گئی، پھر یہ بھی تسلیم کر لیا کہ اللہ کے سوا کہاں جائیں گے، پناہ تو صرف اللہ ہی کی پناہ ہے، نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں۔ نوٹ کیجئے گا، اب اللہ فرما رہے ثم تاب علیہم، اب اللہ نے ان پر نظر کرم فرمائی، لیتوبوا تاکہ توبہ کریں۔ احساس ادھر پیدا ہوا تو توفیق ادھر سے آئی، اب توبہ کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، دعا جب بندہ دل سے کرے اور جھک کر کرے تو اللہ کی قسم، بڑا پیارا جملہ کسی کا کہ ہاتھ بعد میں اٹھیں گے، ہونٹ بعد میں ہلیں گے، جب دعا دل سے ہو ہاتھ بعد میں اٹھیں گے اور ہونٹ بعد میں ہلیں گے، دعا پہلے قبول ہو جائے گی۔ یہ اندر کی ندامت، یہ اندر کا رجوع، یہ اندر کا جھکنا، یہ اندر کا اعتراف رب کو اتنا پسند فرمائے کہ اللہ نے نظر کرم فرمائی تاکہ یہ توبہ کرے۔ نظر کرم پہلے ہو گئی، اب یہ توبہ کرے، اللہ نے معاف فرما دیا۔ اللہ میں سچی توبہ کی اور واقعات رجوع کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی آیت جو کہ آخری انتخاب ہے اس سورہ توبہ کی آیات میں سے، آیت نمبر 128، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے شفقت کا بیان۔ بہت پیارا مقام قرآن کا ارشاد ہوا، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ ترجمہ، لوگوں آ گئے ہیں تمہارے پاس ایک رسول تم ہی میں سے، تمہاری تکلیف ان کو گرا معلوم ہوتی ہے اور تمہاری بھلائی کے خواہش مند ہیں اور مؤمنوں پر نہایت شفیق اور مہربان ہیں۔ ہر رات میں کھڑے ہو کر امت کے لیے دعا فرماتے تھے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام، ہر رات میں، اور قیامت کا دن جب سارے پیغمبر اور سارے رسول اپنی امتوں سے کہہ دیں گے ہمارے پاس نہ آؤ، اس دن اللہ کے پیغمبر علیہ السلام حالت سجدہ میں ہوں گے اور اپنی امت کی شفاعت کی التجا اللہ کے حضور کر رہے ہوں گے۔ یہ ہے شفقت اور رحمت کا معاملہ، یہاں سے لے کر وہاں تک۔ اللہ نے آپ کو رحمت للعالمین بنایا، اس امت کو جو دین عطا فرمایا وہ الدین یسر فرمایا نبی اکرم علیہ السلام نے، آسان ہے دین اللہ نے جو عطا فرمایا۔ یہ ہے شفقت و محبت اور عنایت اور الفت اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی امت کے لیے۔ اللہ تعالی ہمیں ان کی سچی محبت نصیب فرمائے اور ان کے تقاضوں، ان کی اطاعت اور اتباع کے تقاضوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد چلتے ہیں اب 11ویں پارے میں سورہ توبہ کی آیات جو شامل ہیں ان کے اوامر و نواہی کے بیان کی طرف۔ پہلے ڈوز کا بیان یعنی اوامر جو سورہ توبہ کی آیات میں آئے 11ویں پارے میں۔ راہ الہی میں خوشی خوشی خرچ کرنا، آیت نمبر 99۔ صحابہ کرام کی پیروی کرنا، آیت نمبر 100۔ گناہوں کا اعتراف کرنا، آیت نمبر 102۔ صدقہ دینا، آیت نمبر 103، اس پر ہم نے بات کی تھی۔ اعمال کی اصلاح کرنا، آیت نمبر 105۔ تقوی اختیار کرنا، آیت نمبر 108۔ طہارت کا اہتمام کرنا، آیت نمبر 108۔ راہ الہی میں قتال کرنا، آیت نمبر 111، اس پر بات ہوئی تھی۔ اللہ کی عطا پر خوش ہونا، آیت نمبر 111۔ سودا ہو گیا، خوشیاں مناؤ، اس کا ذکر آیا تھا۔ توبہ، عبادت اور حمد کرنا، آیت نمبر 112، صفات پر ہم نے بات کی تھی۔ روزہ، رکوع، سجود کرنا، آیت نمبر 112۔ نیکی کا حکم اور بدی سے روکنا، آیت نمبر 112، اس پر بھی ہم نے بات کی۔ حدود الہی کی حفاظت، آیت نمبر 112۔ مشکلات کے باوجود پیغمبر کا ساتھ دینا، آیت نمبر 117، صحابہ نے ساتھ دیا غزوہ تبوک۔ اللہ ہی کو پناہ دینے والا ماننا، آیت نمبر 118۔ توبہ کرنا، آیت نمبر 118۔ تقوی اختیار کرنا، آیت نمبر 119۔ نیک لوگوں کی صحبت، آیت نمبر 119۔ رائے حق میں مشقتوں کو برداشت کرنا، آیت نمبر 120۔ علم دین سیکھنے کی کوشش کرنا، آیت نمبر 122۔ لوگوں کو دین کا علم سکھانا، آیت نمبر 122، سیکھنے کا بھی حکم اور سکھانے کا بھی حکم۔ قتال فی سبیل اللہ، آیت نمبر 123۔ تقوی اختیار کرنا، آیت نمبر 123۔ اللہ ہی پر توکل کرنا، آیت نمبر 129۔ چند نواہی کا بیان آپ کے سامنے رکھیں گے، ڈونٹس کا بیان سورہ توبہ کی ان آیات کے تعلق سے جو 11ویں پارے میں ہیں۔
جھوٹی قسمیں کھانا یہ منافقین کی حرکتیں ہیں، آیت نمبر 96۔ انفاق کو بوجھ سمجھنا، آیت نمبر 98، یہ بھی منافقین کا طرز عمل۔ نفاق پر اڑے رہنا، آیت نمبر 101۔ مسلمانوں میں تفریق پیدا کرنا، آیت نمبر 107۔ مسجد ضرار منافقین نے بنانے کی کوشش کی تھی۔ جھوٹ اور جھوٹی قسمیں کھانا، آیت نمبر 107، یہ بھی منافقین کی حرکت، جھوٹ بھی بولتے اور اپنے جھوٹ میں وزن پیدا کرنے کے لیے پھر جھوٹی قسمیں کھاتے۔ مشرکین کے لیے استغفار، اس کی ممانعت، آیت نمبر 113۔ اپنی جان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عزیز رکھنا، آیت نمبر 120، یہ منع ہے، بلکہ رسول اللہ کو عزیز رکھنا ہے اپنی جان سے بڑھ کر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ احکامات الہی سے فرار، آیت نمبر 127، یہ منافقین کا طرز عمل بیان ہوا ہے۔ ناظرین کرام، الحمدللہ سورہ توبہ کے حوالے سے اوامر اور نواہی کا بیان مکمل ہوا۔ اب 11ویں پارے میں اس کے بعد سورہ یونس کا آغاز ہوتا ہے، تاہم سورت کے آغاز سے قبل ربط سورت پہلے آپ کے سامنے رکھیں گے۔ سورہ توبہ کی تکمیل ہوئی، سورہ یونس کا آغاز ہوا چاہتا ہے، کیا ربط ہے؟ آئیے اس کو دو جملوں میں سمجھتے ہیں۔ سورۃ التوبہ میں قتال فی سبیل اللہ کا ذکر تھا، مشرکین عرب کے خلاف اقدامات اور غزوہ تبوک کا بیان آیا تھا، یہ سب کچھ قتال کے ضمن میں تھا سورہ توبہ میں۔ سورہ یونس میں بتایا گیا ہے کہ قتال فی سبیل اللہ سے پہلے اتمام حجت یعنی محکم دلائل کے ساتھ دعوت توحید پیش کرنا ضروری ہے۔ سورہ یونس مکی صورت ہے اور اتمام حجت کا ذکر ہے، دلائل پیش کیے جا رہے توحید کے حوالے سے اور دعوت پوری دلیل کے ساتھ پیش کی گئی۔ اتمام حجت پہلے ہے، پھر قتال کا مرحلہ۔ سورہ توبہ مدنی صورت، وہ بعد میں معاملہ ہے۔ سورہ یونس پہلے ہے کیونکہ وہ مکی صورت ہے۔ اس کے بعد چلتے ہیں سورہ یونس کے مضامین کے تجزیے کی طرف۔ پہلے صورت کا اوور ویو، پھر آیات کا تجزیہ آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ۔ پہلی 70 آیات، آیات 1 تا 70، ایمانیات ثلاثہ یعنی توحید، رسالت اور آخرت کا ذکر ہے۔ یہ تینوں ہمارے بنیادی ایمانیات اور مکی صورتوں کا یہ بنیادی موضوع ہوا کرتے ہیں۔ اس کے بعد آیات 71 تا 98، رسولوں کی اپنی قوموں کے ساتھ کشمکش، حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ بھی، موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ بھی مختصراً آیا۔ یہ ہے قوموں کے ساتھ رسولوں کی کشمکش کا بیان، آیات 71 تا 98۔ پھر آیات 99 تا 103، ایمان اور اس کا حصول، دلائل پیش کیے گئے ہیں اور ایمان قبول کرنے کی دعوت اللہ کی طرف سے دی گئی ہے۔ اور آخر میں آیات 104 تا 109، اللہ کی طرف سے دو ٹوک اعلانات کہ جو حق قبول کرتا ہے اپنے بھلے کے لیے قبول کرتا ہے، اور جو گمراہی کا فیصلہ کر چکا اس کا نقصان بھی اسی پر ہوگا۔ یہ ناظرین کرام سورت کا ایک اوور ویو ہے مضامین کے اعتبار سے۔ اب چلتے ہیں 11ویں پارے کی وہ آیات، بلکہ تمام سورہ یونس 11ویں پارے میں شامل ہے، تو سورہ یونس کی آیات کا تجزیہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں، 11ویں پارے ہی میں سورت موجود ہے۔ سورہ یونس کا جائزہ آیات کے اعتبار سے، پہلی دو آیات، آیات 1 تا 2، منکرین کی رسول کے انسان ہونے پر حیرت، یہ بار بار ذکر آتا ہے قرآن میں، ایک انسان کیسے رسول ہو سکتا ہے، اس وجہ سے رسولوں کا انکار ماضی میں ہوتا رہا معاذ اللہ۔ پھر آیات 3 تا 6، اللہ کی صفات عالیہ کا بیان اور اسی میں توحید کے دلائل کا ذکر۔ پھر آیات 7 تا 10، برے اور بھلے لوگوں کا انجام، برا ہے تو انجام بھی برا، بھلا ہوگا عمل تو انجام بھی بھلا ہوگا، بات سادہ انداز میں واضح کی گئی۔ پھر آیات 11 تا 14، بشری کمزوریاں، انسان میں جلد بازی کا عنصر ہے، ذرا تکلیف آتی ہے تو چیخنا چلانا شروع کر دیتا ہے۔ اسی طرح ایک جلد بازی مشرکین یہ دکھاتے تھے کہ اچھا عذاب لا کے دکھا دو، عذاب لا کے دکھا دو جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو۔ یہ کمزوریاں ہیں جلد بازی کی، تھردلا پن جسے کہتے ہیں، اس کو یہاں پر زیر گفتگو لایا گیا ہے۔ اس کے بعد آیات 15 تا 17، قرآن کو بدلنے کا مطالبہ، مشرکین کے مطالبات بار بار ذکر آتے تھے، کوئی اور قرآن لے کر آئیے اور آپ نے تو اپنے پاس سے گھڑ لیا معاذ اللہ، کچھ اور پیش کر دیجئے، یہ مطالبات ان کے جا بجا قرآن میں نقل ہوئے۔ پھر آیات 18 تا 19، شفاعت باطلہ کا من گھڑت عقیدہ، اپنے جھوٹے معبودوں کے بارے میں کہتے تھے یہ ہمیں چھڑا لیں گے، مشرکین کے تعلق سے ذکر ہے۔ آیت نمبر 20، فرمائشی معجزہ دکھانے کا مطالبہ، یہ مضمون کئی مکی صورتوں میں آیا، نہر جاری کر کے دکھا دیں، خزانہ کوئی ہونا چاہیے تھا، فرشتے ان کے ساتھ آتے، اس طرح کی بات اس مقام پر بھی آئی ہے۔ پھر آیات 21 تا 23، انسان کی احسان فراموشی، جب مشکل آتی ہے تو اللہ کو پکارتا ہے اور جب اللہ تکلیف کو دور کر دیتا ہے تو ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے اللہ کو پکارا ہی نہ ہو، بلکہ اللہ کے ساتھ شریک کرنا شروع کر دیتا ہے معاذ اللہ۔ آیت نمبر 24، دنیا کی زندگی کھیتی کی طرح ہے، فصل اگتی رہلاتی ہے، کسان کو اچھی لگتی ہے
اور جب پھر ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے تو معاملہ ختم۔ انسان بھی جوانی کے جوبن پر آتا ہے، بڑا اتراتا ہے، لیکن بڑھاپے میں آئے گا تو کیا ہوگا؟ ختم۔ پھر مر جائے گا، چاہے جوانی میں مرے، بڑھاپے میں مٹی مٹی ہو جائے گا۔ ایک فرق کے ساتھ، فصل سے حساب کتاب نہیں ہوگا، بندوں سے حساب کتاب ہونا ہے۔ آیات 25 تا 27، اللہ کی راہ ہی سلامتی کی راہ ہے، وہ راستہ جو اللہ نے پیغمبروں کے ذریعے صراط مستقیم کا عطا کیا، اسی پر چلنے میں سلامتی۔ آیات 28 تا 30، مشرکین کے لیے اولیاء اللہ کا کورا جواب۔ کل دشمن ہو جائیں گے، اللہ والوں کو، اللہ کے نیک بندوں کو پکارا گیا، وہ بھی کہیں گے اللہ ہم نے تو تیری بندگی کی اور یہ ہیں جنہوں نے تیری بندگی کے اندر ہمیں شریک کر دیا، ان کو پوچھ۔ انبیاء نے بھی ہی دعوت دی، اولیاء اللہ نے بھی دعوت دی، صاف کورا جواب دے دیں گے اپنے ان لوگوں کو جنہوں نے شریک ٹھہرایا ہوگا، معاذ اللہ۔ آیات 31 تا 36، سوچنے پر مجبور کر دینے والے سوالات۔ یہ سرچنگ کوئسچن کا انداز ہوتا ہے، اپنے دل کے اندر جھانکو، کیا اس کائنات کے پیدا کرنے میں کوئی شک ہے؟ کیا پیدا کرنے والے دو ہو سکتے ہیں؟ وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح کا انداز کئی مکی صورتوں میں قرآن حکیم میں آیا ہے۔ آیات 37 تا 41، قرآن جیسی ایک ہی صورت لے آؤ۔ یہ کہتے تھے انہوں نے گھڑ لیا ہے، تو بھائی بابا گھڑ لیا ہے تو عربی تمہاری زبان ہے، تم ہی پیش کر دو۔ پہلے پورے قرآن کا چیلنج دیا گیا، پھر کہا چلو ایک ہی صورت لے کر آ جاؤ۔ اس مقام پر وہ بات بیان ہوئی۔ آیات 42 تا 45، سرداران قریش کا مکر و فریب، سازشیں کرتے اور لوگوں کو روکتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں جانے سے۔ آیات 46 تا 47، رسول کی آمد قوم کے لیے نازک مرحلہ ہوتا ہے، کیوں؟ اگر قوم نہیں مانتی اور مخالفت پر اڑی رہتی ہے تو پھر اللہ کا عذاب آتا ہے اور اس قوم کو مٹا دیا جاتا ہے۔ آیات 48 تا 52، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اظہار عاجزی، میں تو اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کی وحی کا پابند ہوں، تم مجھ سے مطالبات کرتے ہو کہ یہ کر کے دکھا دیں، وہ کر کے دکھا دیں، یہ میرے بس میں نہیں، میں خود اللہ کے حکم کا پابند۔ آیات 53 تا 55، رب کی قسم قیامت آ کر رہے گی، قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ آیات 56 تا 58، انسانوں کے لیے سب سے بڑی نعمت قرآن حکیم ہے۔ ان آیات پر ہم آگے چل کر بات بھی کریں گے انشاءاللہ۔ آیات 59 تا 60، حلال و حرام کرنے کا اختیار اللہ ہی کا ہے، مشرکین نے جو من چاہے فیصلہ شروع کر دیے اس پر نکیر کی جا رہی ہے، مذمت کی جا رہی۔ آیت نمبر 61، تلاوت قرآن اللہ کا محبوب عمل۔ یہاں اس آیت میں تمام اعمال کا ذکر ہے کہ اللہ جانتے ہیں، لیکن تلاوت کا ذکر علیحدہ سے کیا گیا ہے جس سے اس کی عظمت کو واضح کیا گیا۔ آیات 62 تا 65، اللہ کے دوست کون ہیں بات کریں گے آگے چل کے، اولیاء اللہ کون؟ جو ایمان لائے اور جنہوں نے تقوی کی روش اختیار کی۔ آیات 66 تا 67، شرک کی بنیاد یقین نہیں گمان ہے اور مشرکین کے پاس شرک کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے۔ آیات 68 تا 70، اللہ کو اولاد کی کوئی ضرورت نہیں، یہ تو مخلوق کا مسئلہ ہے، خالق کو اولاد کی کوئی حاجت نہیں۔ آیات 71 تا 73، حضرت نوح علیہ السلام کا پرسوز واس، قوم سے خطاب ہو رہا ہے۔ آیت نمبر 74، اللہ سرکشوں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے، جانتے بوجھتے حق جنہوں نے رد کیا ان سے قبول حق کی صلاحیت واپس لے لی جاتی ہے۔ آیات 75 تا 82، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آل فرعون کی کشمکش، یہ ذکر سورہ اعراف میں بھی ہے، سورہ ہود میں بھی ہے، اس مقام پر بھی مختصراً آیا ہے۔ آیات 83 تا 86، حق قبول کرنے میں سبقت نوجوان کرتے ہیں، اول موسیٰ علیہ السلام کی تحریک میں ساتھ دینے والے چند نوجوان تھے، اس سے نوجوانوں کی جوانی کہاں لگنی چاہیے اس بات کی طرف بھی اشارہ ہوتا ہے، اور یہ تحریک تھی فرعون کے خلاف۔ آیت نمبر 87، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قبلہ بھی خانہ کعبہ تھا، یہ بات یہاں پر بالکل واضح ہے۔ پھر آیات 88 تا 89، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آل فرعون کے خلاف بد دعا کہ اللہ ان کو ہلاک ہی کر ڈال۔ آیات 90 تا 92، فرعون کا عبرتناک انجام، غرق کر دیا گیا، غرق ہوتے ہوئے ایمان لا رہے ہیں، بتایا کہ اس وقت ایمان لانا قبول نہیں اور تیری لاش کو محفوظ کیا جائے گا، آج تک محفوظ ہے، بعد والوں کے لیے عبرت کے طور پر۔ آیت نمبر 93، بنی اسرائیل کی ناشکری، پیغمبر کی بات نہیں مانی اور اللہ تعالیٰ کے انعامات اتنے سارے ہوئے مگر احسان فراموشی کے روش پر اڑے رہے۔ آیات 94 تا 97، بنی اسرائیل کی راہ پر مت چلو کہ جنہوں نے اپنے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ نہیں دیا، یہ سمجھایا جا رہا ہے۔ آیت نمبر 98، توبہ سے عذاب ٹل جاتا ہے، قوم یونس کی مثال، واحد مثال پوری تاریخ میں اجتماعی طور پر اس قوم پر عذاب کے بادل آ گئے، قوم کو ڈر ہوا اور پوری قوم نے اجتماعی توبہ کر لی، اللہ نے ان کو معاف فرما دیا۔ آج ہم بھی چاہیں تو اجتماعی توبہ کر لیں، اللہ تعالیٰ آج بھی معاف فرمانے پر قادر ہے۔ آیات 99 تا 100، ایمان اللہ کی توفیق سے ملتا ہے، ارادہ بندے کا ہوگا مگر توفیق اللہ ہی کی ہوگی۔ آیات 101 تا 103، اللہ کی آیات پر غور و فکر سے ایمان حاصل ہوتا ہے، آیات اس کائنات میں بھی نشانیاں،
آیات نشانی ہمارے وجود میں بھی اور آیات قرآن کی بھی ہیں۔ آیات 104 تا 106 حق اور باطل میں سمجھوتا نہیں ہو سکتا، حق و باطل کو گڈمڈ نہ کیا کرو، یہ سورہ البقرہ میں بھی آتا ہے، اس مقام پر بھی آیا۔ آیت نمبر 107 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کے سامنے عاجزی کا بیان کہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تو خود اللہ کے بندے اور اللہ کی وحی کی پیروی کرنے والے اور اللہ ہی کے حکم کے تابع ہیں، اس بات کا واضح اعلان ہے۔ اور آخر میں آیات 108 تا 109 اللہ تعالیٰ کی شان بے نیازی اور قدرت کا ذکر، اللہ تعالیٰ کو کسی کی کوئی حاجت نہیں، جو حق قبول کرتا ہے اپنے بھلے کے لیے، جو رد کرتا ہے وہ اپنے ہی نقصان کے لیے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر ایک سے بے نیاز ہے۔ ناظرین کرام، الحمدللہ سورہ یونس کی آیات اور یہ تمام کی تمام 11ویں پارے میں شامل ہیں، ان کا تجزیہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ ایک وقفہ لے تو اس کے بعد انشاءاللہ مزید باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، تعلیمات قرآن سیریز میں خوش آمدید۔ وقفے سے پہلے سورہ یونس کی آیات کا تجزیہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اب بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ 11واں پارہ آج ہمارے زیر مطالعہ ہے اور سورہ یونس کی منتخب آیات کا مطالعہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ سب سے پہلے سورہ یونس آیات 7 تا 8 کا تجزیہ آپ کے سامنے بلکہ مطالعہ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ اہل جہنم کون؟ اللہ اکبر۔ قرآن بتا رہا ہے، ارشاد ہوا، ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون اولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون۔ ترجمہ، بے شک جن لوگوں کو ہم سے ملنے کی توقع نہیں اور وہ دنیا کی زندگی سے خوش اور اسی پر راضی ہو گئے ہیں اور ہماری نشانیوں سے غافل ہیں، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ دوزخ ہے بسبب ان اعمال کے جو وہ کرتے ہیں۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ کون اللہ سے ملنا نہیں چاہتے، دنیا کی زندگی اسی پر راضی، اسی پر مطمئن اور کچھ فکر نہیں، اور اللہ کی آیات سے غفلت۔ ہم اللہ سے ملنا چاہتے ہیں، موت کے لیے تیار ہیں، آخرت ہماری ترجیحات میں ترجیح نمبر 1 ہے، دنیا کو ہم عارضی سمجھتے ہیں، ہمیشہ کے لیے سمجھتے ہیں، اور اللہ کی یہ آیات قرآن، اس کے تعلق سے ہمارا طرز عمل کیسا ہے۔ دیکھ لیں، یہ وہ جرائم ہیں جن جرائم کے کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم میں، اللہ ان جرائم سے بھی اور جہنم کی آگ سے بھی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اگلی آیت نمبر 12 ہے سورہ یونس کی، انسان کی ناشکری، اس کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ ارشاد ہوا، وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَائِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرٍّ مَسَّهُ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ ترجمہ، اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں پکارتا ہے، لیٹے بھی، بیٹھے بھی، کھڑے بھی، پھر جب ہم اس کی تکلیف کو اس سے دور کر دیتے ہیں تو وہ ایسا ہو جاتا ہے کہ گویا اس نے اپنی تکلیف کے لیے جو اسے پہنچی تھی کبھی ہمیں پکارا ہی نہ تھا۔ ان حد سے گزرنے والوں کے لیے ان کے اعمال کو اسی طرح خوشنما بنا دیا گیا ہے۔ یہ انسان کی ناشکری کا بیان۔ گوٹ پھنسی تو اللہ یاد آیا، اور جب مشکل دور ہو گئی تو ایسے بھولے کہ کبھی اللہ کو پکارا ہی نہیں تھا۔ پھر قرآن کہہ رہے ہیں ان کے اعمال خوشنما بنا دیے جاتے ہیں۔ یہ ناشکری، اللہ کو بھلا دینا، یہ بڑا اچھا لگ رہا ہوتا ہے، اسی میں مست ہو جاتے ہیں، پھر موت اور پھر عذاب ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مشکل میں بھی اللہ کو پکارنا ہے اور خوشحالی میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ مومن کی شان کیا ہے؟ نعمت ملے شکر کرتا ہے، مصیبت آتی صبر کرتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت سورہ یونس کی آیت نمبر 24، دنیا کی حقیقت، اس کا تذکرہ۔ انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناہ من السماء فاختلط به نبات الارض مما یأکل الناس والانعام حتی اذا اخذت الارض زخرفها وزینت وظن اہلها انہم قادرون علیہا اتاها امرنا لیلا او نہارا فجعلناها حصیرا کأن لم تغن بالامس كذلك نفصل الآیات لقوم یتفکرون۔ ترجمہ، دنیا کی زندگی کی مثال ایسی ہے جیسے ہم نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس سے زمین کی نباتات جن کو آدمی اور چوپائے کھاتے ہیں خوب نکلی، یہاں تک کہ زمین سبزے سے خوشنما اور آراستہ ہو گئی، اور زمین والوں نے خیال کیا کہ وہ اس پر پوری طرح دسترس رکھتے ہیں، تو رات میں یا دن میں اس پر ہماری طرف سے کوئی حکم عذاب آ پہنچا، سو ہم نے اس کو کاٹ کر ایسا کر ڈالا کہ گویا وہ کل موجود ہی نہ تھی۔ اسی طرح ہم اپنی قدرت کی نشانیاں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ یہ ہے آیت نمبر 24 سورہ یونس کی۔ بارش برسی، فصل اگی اور لوگ بڑے خوش ہو گئے، پھر کیا ہوتا ہے؟ کبھی اللہ کا حکم عذاب آ جاتا ہے اور وہ فصل چورا چورا ہو جاتی ہے۔ انسان بھی سمجھتا ہے جوانی کے جوبن پر ہم سے بڑھ کر کون، اور گئے وقتوں کے ڈائلاگ ہے نا، ہم سے زمانہ زمانے سے ہم نہیں،
پہاڑوں سے ٹکرانے کا حوصلہ، کسی کو خاطر میں نہ لانا، جوتے کی نوک پر دوسروں کو رکھنا. پھر اللہ کبھی دنیا میں دکھاتا ہے. اسی جوانی کے عالم میں کبھی ایسی بیماری آ جائے، بڑھاپے میں 2 آدمیوں کے سہارے بغیر چل نہیں سکتا. لیکن فرق کیا ہے؟ فصل چورا چورا ہو گئی، ختم. تم تو ختم نہیں ہو جاؤ گے. صدیق فرماتے، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، کاش میں ایک تنکا ہوتا جل کر ختم ہو جاتا، اس سے حساب کتاب نہیں. مگر ابو بکر صدیق سے تو خطاب ہوگا حساب ہوگا رضی اللہ تعالی عنہ، جنہیں جنت کی بشارت ملی. وہ کل کے بارے میں اتنے فکر مند. میں اور آپ کل کے بارے میں فکر مند ہیں کہ نہیں، یہ ہمیں سوچنا ہے. اگلی آیت جس کا انتخاب کیا گیا سورہ یونس کی آیت نمبر 31 ہے. اللہ کی قدرتوں کا بیان ارشاد ہو رہا ہے اس مقام پر، قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ. ترجمہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے کہ وہ کون ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق پہنچاتا ہے، یا وہ کون ہے جو تمہارے کانوں اور آنکھوں پر پورے اختیار رکھتا ہے، اور وہ کون ہے جو مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، اور وہ کون ہے جو تمام کاموں کی تدبیر کرتا ہے. وہ ضرور یہی کہیں گے کہ اللہ. تو اس سے کہیے کہ پھر تم اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں؟ ان باتوں کو تو مشرکین بھی مانتے تھے مگر اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے. آج ان نعمتوں کو ہم بھی غور و فکر کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ یہ آنکھ، کان، اسی طرح یہ زندگی موت کا نظام، یہ زمین و آسمان سے رزق عطا کیا جانا، یہ بے شمار نعمتیں دینے والا کون؟ اللہ. اللہ کو ماننا ہے اور اللہ کی بھی ماننی ہے. یہ اللہ کی عطا کردہ نعمتیں، ان سے استفادہ تو ہم کر رہے ہیں، شکر بھی ادا کرنا ہے، دل سے بھی، زبان سے بھی، اور اس پورے وجود کو اللہ کی اطاعت میں لگانا، یہ پورا عملی شکر ہے جس کا ہم سے تقاضا ہے. اس کے بعد اگلی 2 آیات سورہ یونس کی آیات 57 تا 58، عظمت و صفات قرآن کریم. بڑا ہی پیارا مقام قرآن کی عظمت پر ارشاد ہوا، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون. ترجمہ، اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے آ چکی ہے نصیحت یعنی قرآن، جو دلوں کی بیماریوں کی شفا اور مؤمنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے. کہہ دیجئے کہ یہ کتاب اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے نازل ہوئی ہے، تو چاہیے کہ لوگ اس پر خوشیاں منائیں. یہ اس سے کہیں بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں. یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ناظرین کرام 4 صفات قرآن حکیم کے بیان فرمائیں. یہ اللہ کی طرف سے واعظ ہے، اللہ کی طرف سے یہ سینوں کے امراض کی شفا بھی ہے، یہ ہدایت کا ذریعہ ہے، اور یہ رحمت کا باعث ہے. اللہ تعالیٰ اس قرآن سے ہمیں استفادے کی توفیق دے، نصیحت بھی حاصل کریں، دلوں کی بیماریوں کو بھی دور کریں. دل صاف ہوگا تو احکامات قبول تو کیے بیٹھے ہیں، یقین بھی ہوگا انشاءاللہ، اور جب عمل کریں گے تو یہ ہمارے لیے رحمت بنے گا. مزید فرمایا کہ یہ اللہ کے فضل سے ملا، اللہ کی رحمت سے ملا. یہ قرآن اللہ کی رحمت کا بہت بڑا مظہر، اس پر خوشیاں مناؤ. اگر اس میں سے کچھ ملا تو بہت کچھ مل گیا. ہوا خیر مما یجمعون، جو کچھ بھی لوگ جمع کر رہے ہیں سب سے بڑھ کر جو دولت جمع کیے جانے کے قابل و قرآن. بس چیک یہ کر لیں آپ کی میری زندگی میں قرآن کتنا شامل. روزانہ کی بنیاد پر ہم نے اپنی دنیاوی تعلیم کے لیے، اپنے بچوں کی دنیاوی تعلیم کے لیے کتنا پیسہ وقت لگایا، اور اس بہترین تعلیم کے لیے کتنا وقت لگایا اور لگا رہے ہیں. اگلی آیات کی طرف چلتے ہیں، آیات 62 تا 64 سورہ یونس. اولیاء اللہ، اللہ کے دوست، اللہ کے ولی کون؟ ارشاد ہوا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله وذلك هو الفوز العظيم. ترجمہ، آگاہ ہو جاؤ، اللہ کے دوستوں پر نہ کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ وہ غمگین ہوتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور پرہیزگار رہے، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی خوشخبری ہے اور آخرت میں بھی. اللہ کی باتوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوا کرتی، یہی بڑی کامیابی ہے. اللہ کے دوست کون ہیں؟ جو ایمان لائے اور جنہوں نے تقوی اختیار کی. تقوی کیا ہے؟ خوف خدا دل میں ہونا، اور نمبر 2 گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا. یہ بہت بڑی عبادت ہے. گناہوں سے بچنے پر توجہ آج ہمارے کم ہے. ایک تو سابقہ یعنی ہمارے اسلاف گزرے، وہ تو بہت بڑی ہستیاں تھیں، مگر میں اور آپ بھی اللہ کے دوست بننا چاہیں تو یہ راستہ کھلا ہوا ہے. ایمان بھی ہو، دل والا ایمان بھی، اور تقوی کی روش بھی ہو، تو پھر اللہ ایسوں کو اپنا دوست قرار دیتا ہے جن کو کوئی خوف اور غم نہیں ہوتا. دنیا میں بھی بشارتیں ہیں اور آخرت میں بھی اللہ کی طرف سے بشارتیں. اللہ اپنے اولیاء میں ہمیں شامل فرمائے. ناظرین کرام، سب سے آخر میں فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش خدمت ہے. اللہ تعالیٰ اسی کتاب یعنی قرآن کی بدولت قوموں کو عروج عطا فرمائے گا، اور اسی کتاب کو چھوڑنے کے باعث قوموں کو ذلیل و رسوا کرے گا. صحیح مسلم کی روایت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم کو تھامنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.